خواتین کے لیے خوشخبری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقتہ نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ خواتین کہاں نماز پڑھیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی نماز جو اس کے کمرے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو اس کے دالان میں ہو، اور اس کی نماز جو اندر والے خصوصی کمرے میں ہو اس نماز سے بہتر ہے جو کسی عام کمرے میں ہو۔ نماز کی چوری۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نماز سے کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا، نماز سے چوری کرنا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی نماز کا رکوع اور سجدہ پورا ادا نہ کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نماز ٹھیک وقت پر پڑھیں اور نماز صحیح طریقے پر ادا کریں۔ خواتین نماز کیسے ادا کریں؟ 2 رکعت فرض نماز فجر پڑھنے کا طریقہ۔ باوضو پاک جگہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر نماز کی نیت کرے۔ اس وقت جو بھی نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کر لے، مثلا فجر کی 2 رکعت فرض۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر زبان سے بھی کہہ لے تو یہ بھی درست ہے۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کاندھوں تک اٹھائے، پھر دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح باندھے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بہت برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے۔ پھر تسمیہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کہے، آمین۔ ترجمہ: ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر چلا۔ پھر تسمیہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے یا کہیں سے بھی قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھ لے، مثلا سورۃ الکوثر۔ اِنَّا
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جائے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ رکوع میں اس طرح جھک جائے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دونوں گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے ملائے رکھے۔ رکوع میں پڑھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ترجمہ: میں پاکی بیان کرتی ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائے۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ: اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر کھڑے ہی کھڑے کہے ربنا لک الحمد۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار تیرے ہی واسطے تمام تعریف ہے۔ پھر سجدے میں جائے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح چہرہ رکھے کہ پہلے ناک پھر ماتھا زمین پر آئے، اور ہاتھ اس طرح رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، مگر پاؤں کھڑے نہ رکھے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے، اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے ملا ہو اور کوہنیاں دونوں پہلوؤں سے مل جائیں۔ سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: میں پاکی بیان کرتی ہوں اپنے پروردگار برتر کی۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے بیٹھ جائے اللہ اکبر۔ اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دے اور پچھلے دھڑ کے بائیں حصے پر بیٹھ جائے، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں خوب ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ پھر دوسرے سجدے میں جائے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس سجدے میں بھی کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ ترجمہ: میں پاکی بیان کرتی ہوں اپنے پروردگار برتر کی۔ دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے سیدھی کھڑی ہو جائے یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے۔ سیدھی کھڑی ہو کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور تسمیہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کہے آمین۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھے یا کہیں سے بھی قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھ لے، مثلا سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ بے نیاز ہے،
نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے رکوع میں جائے، اللہ اکبر۔ رکوع میں اس طرح جھک جائے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر دونوں گھٹنوں پر رکھ دے اور دونوں بازو پہلو سے ملائے رکھے۔ رکوع میں پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو جائے، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر کھڑے ہی کھڑے کہے، ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں جائے یہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر۔ سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر پہلے گھٹنے رکھے، پھر ہاتھ رکھے، پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح چہرہ رکھے کہ پہلے ناک اور پھر ماتھا زمین پر آئے، اور ہاتھ اس طرح رکھے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، مگر پاؤں کھڑے نہ رکھے بلکہ داہنی طرف کو نکال دے، اور خوب سمٹ کر سجدہ کرے کہ پیٹ دونوں رانوں سے ملا ہو اور کوہنیاں دونوں پہلوؤں سے مل جائیں۔ سجدے میں کہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 5 یا 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر اس طرح بیٹھ جائے کہ دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال دے اور پچھلے دھڑ کے بائیں حصے پر بیٹھ جائے، اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر اس طرح رکھے کہ انگلیاں خوب ملی ہوئی ہوں اور قبلہ رخ ہوں۔ جب بیٹھ جائے تو تشہد یعنی اتحیات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اتحیات پڑھتے ہوئے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پر پہنچے تو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر بقیہ 3 انگلیوں کو مٹھی میں بند کر دے اور انگوٹھے کو ان سے ملائے اور شہادت کی انگلی کو تھوڑی دیر کے لیے اوپر اٹھا کر گرا دے۔ اتحیات سے فارغ ہو کر درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کا مستحق بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر کوئی دعا پڑھے جو قرآن و حدیث میں آئی ہو، مثلاً ربنا آتنا فی الدنیا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اس کے بعد داہنی طرف کو منہ کرتے ہوئے کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ اسی طرح بائیں طرف منہ پھیرتے ہوئے کہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت، اور نماز سے نکلنے کی نیت کرے۔ یہ 2 رکعت نماز ختم ہو گئی۔ 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کسی کو 3 رکعت فرض نماز مغرب پڑھنی ہو تو وہ دوسری رکعت پر بیٹھ کر عبدہ ورسولہ تک التحیات پڑھے، پھر کھڑی ہو جائے یہ کہتے ہوئے: اللہ اکبر۔ تیسری رکعت میں تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اس کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھے۔ اس کے بعد رکوع، اور دونوں سجدے کرے۔ پھر بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، آخر میں سلام پھیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا 3 رکعت فرض نماز مغرب پڑھنے کا طریقہ۔ 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کسی کو 4 رکعتیں فرض پڑھنی ہیں تو دوسری رکعت میں التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا نہ پڑھے بلکہ کھڑی ہو جائے یہ کہتے ہوئے: اللہ اکبر۔ اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھے، تیسری رکعت میں پہلے تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اس کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھے، پھر رکوع میں جائے اور دونوں سجدے اسی طرح کرے جس طرح پہلے کیے تھے۔ تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو جائے یہ کہتے ہوئے: اللہ اکبر۔ چوتھی رکعت میں پہلے تسمیہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اس کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھے، اس کے بعد رکوع، اور دونوں سجدے کرے، پھر بیٹھ جائے اور التحیات پڑھے، پھر درود شریف پڑھے، دعا پڑھے، آخر میں سلام پھیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھا 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ضروری مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں جمعے کے روز بھی ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی عورت نماز جمعہ کے لیے چلی گئی اور امام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی، پھر اس وقت نماز ظہر نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے تو یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں امام کے اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 3، اگر امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھے تو کسی بھی رکعت میں الحمد یا سورت نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 4،
فرضوں کو چھوڑ کر دیگر ہر نماز کی رکعت یعنی سنت، نفل یا واجب میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کم از کم 3 آیات پڑھنا واجب ہے۔